مسجد کا تعاون بھی کیا، مدرسے کا تعاون بھی کیا. تو میں پھر تھوڑا سا آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں جہاں پہ آپ کو حضرت مولانا شاہد ابن نارفی صاحب نے چھوڑا تھا. ان کا ایک شعر دہراتا ہوں اور پھر اس پہ دو شعر آپ کو آپ کی نظر کروں گا، آپ کے سماعتوں کی نظر. حضرت پڑھ رہے تھے کہ ابو بکر عمر کا نام لب پہ آئے تو بگڑتا کیوں ہے. ابو بکر عمر کا نام لب پہ آئے تو بگڑتا کیوں ہے. وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ پہلو میں. آپ بول جائیں تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. کیا ہے جی؟ وہ پہلو میں، وہ پہلو میں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. حق چار یاد. نعرہ خلافت، سبھی ہاتھ بلند. نعرہ خلافت، سبھی بلند. نعرہ خلافت، نعرہ خلافت. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دو شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے صدیق کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے ذرا. سبھی بلند کر رہے ہیں. دیکھیں ساتھ والا کا اگر کسی کا ہاتھ نیچے ہے تو اس کو کوہنی لگائیں تاکہ ہاتھ بلند کرے، آپ کا بھی حصہ ڈل جائے گا کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے صدیق کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. جو صدیق کو مانتا ہے اور جو صدیق کو نہیں مانتا، فرق کس طرح کرنا ہے. اس شعر کے اندر میں نے یہ بتانا ہے، توجہ کیجئے گا کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے صدیق کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کسی کو پرکھ نہ ہو، کسی کو پرکھ نہ ہو، کسی کو پرکھ نہ ہو، صدیق کہہ دو. یہ ایسا اسم ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ ایسا اسم ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. اور میں گلیوں میں یوں بھی صدائیں دیتا ہوں، میں گلیوں میں یوں بھی صدائیں دیتا ہوں، میں منکروں کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں. اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی محبت اگر ساتھ دے کہ صدیق کی محبت، صدیق کی محبت باپ کی وراثت نہیں، صدیق کی محبت باپ کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت کی علامت ہوتی ہے. صدیق کی محبت باپ کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت کی علامت ہوتی ہے. آپ ثبوت دیں گے؟ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں گلیوں میں یوں بھی صدائیں دیتا ہوں، میں گلیوں میں یوں بھی صدائیں دیتا ہوں، میں منکروں کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں. جب جب خوشی ملتی ہے میرے دل کو نام صدیق سے، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مقدر شیریں بیاں، واعظ خوش الہاں، وکیل صحابہ، خطیب یورپ و ایشیا، جناب محترم حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب، آپ کی سماعتوں کی نظر ہوں گے. ایک شعر ان کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ ان کی ہستی ایسی ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے. میں نے کافی غور و فکر کیا کچھ ایسے جملے لاؤں کہ ان کو ان جملوں کے ساتھ دعوت دوں، لیکن میرے ذہن کے اندر ان کی شخصیت کے مطابق جملے نہ آ سکے. تو پھر ایک شعر میرے ذہن میں آیا، وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ تیری ہستی کو چند لفظوں میں تراشوں کیسے، تیری ہستی کو چند لفظوں میں تراشوں کیسے. تیرا انداز تو لگتا ہے مجھے شورش جیسا، تیرا انداز تو لگتا ہے مجھے شورش جیسا. جناب محترم حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی جو حضور آ نہ جاتے کہیں روشنی نہ ہوتی. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. تاریکیاں سب مٹ گئیں کشف الدجا بجمالہ. سب کام ان کے نیک ہیں حسنت جمیع خصالہ. ہو درود ان کی آل پر صلو علیہ وآلہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات محبت نال درود پاک پڑھ لو. جڑے دوستاں نے درود پاک پڑھے ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. او گوٹھ والے بندے نہیں ہاتھ چکے بھائی. ہاتھ بخا چھڑو اپنے مینو. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک.
جنہ دوستان نے میرے آقا تے درود پڑھے ہے وہ ذرا قریب قریب ہو جاؤ، اور جڑے پیچھے حضرات بیٹھے ہو تھوڑی تکلیف کر لو، اٹھ کے اگے آ جاؤ ثواب دی نیت نال۔ اگے ہو گیا جڑا تلا مار کا بیٹھا ہے۔ کرسیاں والے حضرات اپنی اپنی کرسی اگے کر لو، کرسیاں چھڈو نا، کرسی چھڈن والی شے ہی نہیں ہوندی، یہ نہیں چھڈی دی کھڑے کو لبنی ہے کہ نہیں، بس یہ کہ تھوڑی جی انہوں اگے کر لو ضرور۔ انج کر کے ویکھنا پینا مینوں، وہ جڑے لکے پے ہو اے گیٹ تے جنہ بندیاں دی ڈیوٹی ہے وہ تو علاوہ یا اندر یا باہر جاگ دے ہو سارے؟ اے پتر گوڈے چھڑ دو اپنے جی میں تمہیں جفیاں ماریاں چھڈو۔ ثواب دی نیت نال ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھو، سارے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وسلم۔ انتہائی معزز محترم علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کی نام ہے چک دا 147 چک عارف والا، اس دے با عزت با حیا وجور مسلمان بھائیوں، برادری عزیز جناب حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب انہاں دی پرخلوص دعوت تے اج پہلی مرتبہ تہاڈی خدمت وچ حاضری، تہاڈے نال دینی گفتگو اور تہاڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے پیش رو عزیزم جناب شاہد عمران عارفی صاحب بہت اچھا کلام پڑھ کے گئے، جناب آصف رشیدی صاحب بہت اچھا کلام پڑھ کے گئے، اور میرے تو پہلے برادری عزیز جناب حضرت مولانا صابر بٹ صاحب انہوں نے بیان فرمایا۔ ٹائم چونکہ مینوں بالکل اس وقت تے ملتا ہے جدوں سارے مجمے دیاں توڑاں ڈنگیاں ہو جاندیاں، کچھ تو ہوندے نے نا آپ سارے ڈنگے ہوئے، جدوں جلسہ شروع ہوتا ہے نا اس ویلے مجمے نے انج کر کے توڑ سیدھی کر کے کھلوتا ہوتا ہے، جدوں میری واری آتی ہے تو توڑ نہیں تھے۔ میں یہ چاہنا بھائی اتنا بڑا اہتمام، اتنا بڑا سلسلہ بلانا، اشتہارات شائع کرنے، پھر اتنا تکلف کرنا تے اتنی سٹرگل اور محنت تو بعد جڑے آن والے لوگ نے انہوں نے اپنے دامن وچ کوئی نہ کوئی دین دی گل، کوئی نہ کوئی دین دا موتی لے کے جانا چاہیے۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ مولانا صاحب دی محنت کاوش دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ 6 بچے جنہ نے اپنے سینے چ رب دا قرآن رکھ لیا، اور سمجھو کہ اے 6 بچے اپنے ماں باپ لئی جنت دا ٹکٹ۔ اللہ پاک اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں لگی، مولوی صاحب آندے سن پہ بھی ساڈے بالا نو کوئی بندہ مارد ہے، وہ کون ہے بھائی؟ اچھا وہ تمہیں کٹ دیں؟ ماشاء اللہ تھی بڑی شے ہو پھر چپ کر کے، وہ کدے جے ہو بھائی؟ بسم اللہ۔ ساڈے مولوی کاری بھی بڑے ماشاءاللہ سیدھے سادے ہی ہوندے نے بیچارے، بھی اسٹیج تے کھلو کے آندے نے جی وہ سانو مار دے نے تے اسی چپ کر کے مار کھائی جاندے۔
چلو جڑے مارتے ہیں انہوں مارنا نہیں چاہیے. پنجابی کہتے ہیں بھی سڈے دی پوچھل مروڑن نال ویر تے نہیں لے جاندے نا. تے نالے جڑے با عزت اور با وقار دشمن ہوندے نے نا وہ دشمنی بالاں تے نہیں کٹ دے. میں آؤٹ آف تقریر ایک گل عرض کر کے پھر اپنے موضوع وال آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی دشمنی سی. تے آپ دے کچھ دشمن سن ذرا باوقار طریقے دے دشمن، کچھ سن بغیرت دشمن. وہ بغیرت دشمنا ایک دشمن سی جہاں نام سی ابو جہل. انہیں ایک دن میرے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی جنہوں سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اے تھوڑا جا نا جاگو بھی تے تھوڑا جا منہ بھی کھولو تے تھوڑی سبحان اللہ بھی کڈو. آ جڑی تواڈے اندر پیٹیاں دیاں پیٹیاں پئی ہے نا سبحان اللہ، اینو اوپن کرو، اینو باہر کرو. اچھی سبحان اللہ کہو اچھی. میرے آقا دی سب تو چھوٹی بیٹی جنوں پیار نال میرے آقا کدی بطول کہندے نے، کدی راضیہ کہندے نے، کدی زاکیہ کہندے نے، کدی طیبہ کہندے نے، کدی طاہرہ کہندے نے. بڑا میرے نبی نو پیار آوے تو پھر اپنے جگر دا ٹکڑا کہندے نے. بڑی محبت آوے میرے آقا نو تو پھر حضور اپنی چھوٹی بیٹی نو جنت دیاں عورتاں دی سردار بھی کہندے نے. سیدہ نے اپنے رخسار مبارک تے آج ہاتھ رکھے تے روندیاں روندیاں میرے آقا دے کول آئیاں تے آگے کہندیاں نے ابو جان ابو جہل نے میرے منہ تے تماچا مارے ہے. سیدہ اس لیے بالکل چھوٹیاں سن. اب مینوں بالاں دے مارن تو گل یاد آئی ہے. تے انج رخسار تے ہاتھ رکھے ہے تے کہندیاں نے ابو جہل نے کیوں مینوں مارے ہے؟ میرے آقا دیاں اکھاں چ آنسو آئے نے. دشمنی وڈیاں نال ہوندی ہے، بچے تے سانجے ہوندے. دھیاں دیاں عزتاں بھی سانجیاں ہوندیاں، عورتاں دیاں عزتاں بھی سانجیاں ہوندیاں. بچیاں دا مقام مرتبہ وہ بھی انہاں تے سانج رکھی دی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چ آنسو آئے. اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادو وہ بھی میرے نبی دے پکے دشمن سن، پر وہ بے غیرت دشمن نہیں سن، ذرا باوقار دشمن سن. حضور نے فرمایا جا میری تھی ابو سفیان نو جا کے دس. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیاں تے جا کے کہنے لگیاں مینوں ابو نے بھیجیا تے اے میرا رخسار ویکھو نا، ابو جہل نے مینوں چنڈ ماری ہے، مینوں تھپڑ ماریا ہے. ابو سفیان نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخیا اے میری تھی میری انگلی پکڑ تے مینوں دس مردود کتنے بیٹھا ہے. وہ بیٹھا سی بیت اللہ شریف وچ، اپنی پرے لا کے پنچایت لا کے اپنے گروپ وچ بیٹھا سی. ابو سفیان نے آدھا کیا کہ کھچ کے دے منہ تے چنڈ مار. اتنے سبحان اللہ بنتی ہے. ہوں میں کوئی بلب رکھا کو جڑا بال کے تمہیں بخا بھی اتنے سبحان اللہ کو. آپ کو بات انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، سمجھ نہیں آپ کو آ رہے. فاطمہ انہیں تینوں چنڈ ماری ہے نا، مار کھچ کے دے منہ تے تھپڑ. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کھچ کے ابو جہل دے منہ تے تھپڑ ماریا نا تے میرے آقا دیکھتے نے پے تے حضور نے انج آسمان وال نگاہ کیتی تے کہندے نے اللہ ابو سفیان دا سلوک نہ بھولنا. ہوں جو سارے ہی سبحان اللہ کہو تو میں ایک گل کرا. مینوں انج لگتا ہے مشیت نے کیا ہوئے گا میرے مصطفیٰ انہیں تیری بیٹی دی غیرت دا بدلہ لیا ہے تے اینو کہو سو جنیاں دشمنیاں کرنیاں سو تیرے نال کر لوے. مینوں رب نہ آکھی جے میں اینو کلمہ پڑھا کے تیرا لوٹا نہ چکا دیاں تے. اے جنہ مرضی تیرا دشمن بن لوے پر ایک وقت آئے گا
کہ ابو سفیان لوٹا لے کے تیرے پیچھے پیچھے ٹرے گا. سونیا میں لوٹا چکیا تو وضو کر. نہیں نہیں تو وضو دا پانی گرائے گا تے تیرا دشمن تھلے اپنے ہاتھ رکھے گا کہ وضو دا پانی زمین تے نہ گرے. اے محمد دے وضو دا پانی ہے، میں تلیاں تے لے کے اپنے سینے تے منہ دی زینت بنا دوں. میرے دوستو میں صرف ایک گزارش اس واسطے کر رہا، بچیاں نال ایہو جے کام نہیں کری دے. تے تواڈے واسطے تسلی والی گل ہے کہ جے سیدہ فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ لوکی مار سکدے نے دین دی وجہ تو، تے جے تواڈے طالب علماں نوں 2 تھپڑ وج گئے نے تے کوئی وری والی گل نہیں. دنیا دے انسان بدلتے رہندے نے، رب وہی ہے جیڑا محمد دی دھی دا بدلہ لے سکدا ہے، وہ تواڈے طالب علماں دا بھی بدلہ لے سکدا ہے. دوستو میں گزارش کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. میرے ذمے جیڑا حضرت نے موضوع لایا ہے، میں وہ دے مطابق چند گلاں مختصر انداز ہی تہاڈی خدمت وچ عرض کرنیاں چاہواں گا. ہنیرا، ظلمت، تاریکی، یہ صرف یہ نہیں کہندے اے جڑی رات نو تاریکی چھا جاندی ہے. شرک دی شرک ہوے تے وہ بھی ظلمت، کفر ہوے تے وہ بھی ظلمت، بدعات ہون تے وہ بھی ظلمت، خرافات ہون تے وہ بھی ظلمت. کی مسئلہ اچھا اچھا تمہوں نہیں میں دستا تو تسی اگے آ جاؤ، اتنے سامنے آ جاؤ، میرے رج رج ویکھو. توجہ رہے، میں بڑی معذرت نال میں گلاں باتاں روڑے گوڑے نال میریاں تاراں ٹوٹ جاندیاں. میں اپنی گل پتہ نہیں کتوں شروع کرنی ہوندی ہے تے کتھے لیا کے سٹنی ہوندی. ذرا تہاڈی بھرپور توجہ رہے. ہر قسم دی ظلمت رہی جیڑی روشنی اور ضیاء ہے نا، وہ ہے اللہ دا قرآن. بولو 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 بولو، وہ کی ہے اللہ دا قرآن. لائٹ جلاؤ ہوں تو خیر رہندی نہیں، جدو کدی ہوندی سی ادو بندہ بال بھی لیندا سی تے بجھا بھی لیندا سی. شمع جلاؤ، آن بھی کر لو، بجھا بھی دیو. صرف قرآن دی لائٹ، قرآن دی روشنی، قرآن دی ضیاء، قرآن دی شمع ایک ایسی شمع ہے کہ جیڑی بلدی رہندی ہے بجھدی نہیں. اے نہیں بجھے، اے بلدی رہندی ہے. پاویں طوفان ہون، پاویں ہنیریاں ہون، پاویں کھمبے ٹوٹ جان، پاویں کسی دیاں تاراں بولو نا ٹوٹ جان، اے شمع جلدی رہندی ہے. یہ دنیا وچ بھی جلدی ہے، پھر قبر وچ بھی جلدی ہے. کتھے جلدی ہے؟ قبر وچ بھی. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. کہندے نے ایک آدمی فوت ہو گیا، فوت ہونے تو بعد کسی نے خواب وچ ملیا، کسی نے پوچھا سنا بھی کی بیتی ہے؟ کہندا یار میں جدوں قبر دے وچ مینوں سامی چ رکھ کے مٹی پا کے آ گئے، یک دم ایک پاسوں کالے رنگ دا سپ نکلا، اژدہا، تے میں ڈر کے تے قبر تے گٹھے لگ کے بہ گیا. تے اچانک میں ویکھیا ایک سونا جا نوجوان جویں چن دا ٹکڑا ہوندا ہے، وہ آیا
تے آ کے تے انہیں سپ نو میرے تو دور کیتا تے خود میرے کو بہ گیا. تے سونا بندہ کول بہ جائے انجی بندے دا دل لگ جاندہ ہے. ہسو نا سبحان اللہ کہو. ایتھے بھی بن دیئے خوبصورتی حسن و جمال. مجاز ال نہ جاؤ حقیقت ال چلے جایا کرو نا. ہاں مجازی معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بڑا سونا جہا منڈا نوجوان میرے کو بہ گیا گلا کرنے لگ گیا. جی ٹھیک ہو خیریت ہے کوئی پرابلم تے نہیں پریشانی تے نہیں. میں حاضر جناب. میں کچھ مانوس ہویا تے میں کہ جناب تعارف تے کراؤ تسی ہے کون. تے وہ مینوں کہندا تسی پہچانے ہی نہیں. میں کہا جی نہیں اے میں تہاڈی سورۃ الکہف ہاں وہ جی ہر جمعے تسی تلاوت کرتے ہوں سو. کیونکہ اے جڑیاں اسی نمازاں پڑھنے ہاں تلاوت کرنے ہاں ذکر کرنے ہاں درود پڑھنے ہاں اے مرن تو بعد متشکل ہو کے اے اعمال انسان دے سامنے آن گے. قرآن ایک ایسی ضیاء ہے قرآن ایک ایسی روشنی ہے ساری کائنات اینو بجھانا چاہے نہ اس جہان وچ بجھ سکتی نہ قبر وچ بجھ سکتی نہ حشر وچ بجھ سکتی. دوستو نعرے تکبیر عظمت قرآن. ہر قسم دی تاریکی نو دور کرنے واسطے کی ہے. بولو شاباش بولو. پر اساں ذرا ہور کام نہیں رکھیا. اساں صرف قسم دین لی رکھیا. سونے جا گلاف وچ پایا گلاف سبز ہوے او دے وچ پا کے انج کر کے رکھو تے اتوں مار دینے پھر گنڈ جی میں کدی کھولنا ہی نہیں. گنڈ شنڈ مار کے خوشبو لا کے انہوں اتے در جڑنا بھی تو جان تے تیرا کام جانے. اساں تینوں رکھیا ہے وے پڑھنا کوئی نہیں تے جے کدی پڑھ لینا تو پھر تینوں سمجھنا ہی کوئی نہیں. کیونکہ سانوں تے سمجھ نہیں پوری نماز دی. نماز اسی پڑھنے اللہ پیچھے اسمام دے نیت چھڑو یار کی جے پیچھے اسمام دے تے نمام صاحب اگے کام قرات شروع کر لیندے نے اسی پیچھے صاحب شروع کر لیندے ہیں. اونج اسی امام دے پیچھے کھلوتے ہونے ہاں تو اونج جناب بیلی پٹرول پھر مہنگا کر چھڑیا بتی پھر ٹر گئی ہونی ایویں ہی دتے نے شیر نو ووٹ. اللہ اکبر. ہائے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور ساڑیاں نمازاں نہیں رہ گئیاں. نماز تیسی حضرت علی تھی. پنڈلی چ تیر وجہ نکل ہی نہیں. ٹائٹ ہی نہیں ہے جسم فٹ ہی ہے کیویں تیر کھچیے درد ہوندی ہے. فرمان لگے اچھا چپ کرو میں نماز نیت لینا. اللہ اکبر. نماز وچ داخل ہوئے نے جسم لوہے والا انج ہو گیا جویں موم دی بتی ہوندی. تیر کھچیا کڈیا سلام پھیریا حضرت تیر نکل گیا. فرمان لگے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. نماز تے ہوندی سی. ساڑیاں کو نمازاں اور رہ گئی نے. میں جسٹ پوائنٹ یہ دینا چاہنا کہ کوئی بھی تاریخی کفر دی شرک دی خرافات دی یہودیت دی عیسائیت دی ہندوؤں دی سکھاں دی پارسائیاں دی مجوسیاں دی آتش پرستاں دی جنیاں بھی کائنات ظلمتاں موجود نے ہر ظلم دے اندر روشنی ہے تے صرف قرآن. میرے لو صحیح ویکھو جڑے تسی اگے بیٹھے ہو تواڈے دماغ سو گئے نے تے اکھاں تواڈیاں کھلیاں نے بس تسی انج مینوں تکی ہوندے.
تو سر ہلا اپنا 2-4 بری انج کر نالے چھڈ بازو بھی چھڈ کیونکہ جدو بندہ پھر ہولی ہولی چلتا انج ہی ہوندا جویں نیو خان دی بس وچ بیٹھا اور جاگدے ہو کوئی نہ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے ستے پے ہو ہیں ہن سبحان اللہ کہو میں گل شروع کرنے لگا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ محض میرا تخیل نہیں اکھاں بند کرو میں ایک بہت بڑی یہ مثال دین لگا اور بہت بڑی دلیل دی طرف آ رہا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی نے اکھاں کھولیاں میرے معزز سامعین آ میں تینوں کملی والے دی گل سناواں صلی اللہ علیہ وسلم آ میں تینوں اس نبی دی گل سناواں جنوں آمنہ دا چن کہندے نے آ میں تینوں اس نبی دی گل سناواں جنوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے آ میں تینوں اس نبی دی گل سناواں جنوں جانے دو عالم کہندے نے آ میں تینوں اس نبی دی گل سناواں جنوں رحمت دو عالم کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اکھاں کھولیاں تے اپنے چاروں طرف میرے نبی نے شرک دی ظلمت نو تکیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر دی ظلمت نو تکیا میرے نبی نے بدعات دی ظلمت نو تکیا رسومات دی ظلمت نو تکیا تے میرے آقا سوچن لگ پے اے میرے پروردگار مینوں تے سمجھ نہیں پی اوندی اے تیرے در نو چھڈ کے 360 دی عبادت کیوں پہ کردے نے لوکی جگ دی پوجا پہ کردے نے رب دی پوجا نہیں جے پہ کردے تے میں محمد ہن کی کراں میں انہاں نو کیویں گائیڈ کراں مینوں تے پتہ کوئی نہیں انہاں دی راہبری کیویں کرنی ہے انہاں دی لیڈری کیویں کرنی ہے میرے معزز سامعین جے طالب علم ول توجہ کرو تے میں انج کہنا چاہواں گا میرے نبی پاک نے آکھیا ہوئے گا اے میرے رب کریم یا تے میں انہاں نو ویکھنا بند کر دیاں گا تے جے میں انہاں دے وچ رہنا تے پھر میں انہاں نو برائیاں اندر مبتلا نہیں دیکھ سکدا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا نے گھر آ کے اپنی پیاری بیوی زوجائے محترمہ میری تے تیری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو کیا ہوئے گا کہ خدیجہ مینوں چند دن دا کھانا تے پانی دے دے کچھ کھجوراں تے ستو دے دے میں ذرا ہن خلوت چ جانا چاہنا وا میں جلوت چ نہیں رہنا چاہتا میں مکے وچ نہیں جے رہنا چاہتا میں ذرا غار ہرا ول جانا چاہنا وا ذرا سوچ دے صحیح نا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا غار ہرا ول چلے ہون گے میں انہاں پیراں تو صدقے جاؤں ایک دا پیر اے میرے نبی دا پیر کسے مولوی دا پیر نہیں کسے پیر دا پیر نہیں کسے منسٹر دا پیر نہیں کسے سب زندہ دار دا پیر نہیں اے میرے نبی دا پیر جتے پیر ہوئے اوتھے ہی خیر ہوئے تے میرے نبی دا پیر اے ایک پیر نہیں میرے نبی دے 2 پیر نے نبی دے قدم کنے نے 2 چکوال والے کول تے ایک ہوندا نا اے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے ایتھے ایک پیر لا گئے نے او ظالماں ایک کیوں لا گئے نے یا تے کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تو 2 پیر لا گئے نے اوے نبی نے پیر چکوال نہیں لائے میرے نبی نے پیر لائے نے تے ابو بکر دے موڈیاں تے لائے نے تہاڈا کام اور کی ہے بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں
اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منات، اور یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے۔ جدو بندہ رب نو سجدہ نہ کرے، اللہ کہتا چل ہن میں تینوں ذلیل ہی کرنا ہے، پھر 2 کلومیٹر دوروں ککر ویکھ کے کھلو جاندا، اوئے میں نہیں اتوں لگنا، تو بھی کیوں نہیں لگنا؟ وہ مارگاں ہو کے ککر تو مسواک لا، نہ نہ اتوں لگی ہے تو بابا پھڑ لیندا، واہ بھائی واہ، بابا چنگے کام بیٹھا ہے، میری بابے نوں اور کام ہی کوئی نہیں، انہوں یہی کام ہے جڑا لگے انہوں پھڑ لے، بابا ہے کہ پونڈے کسی نوں لگن ہی نہیں دینا۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے۔ اور تیرے کولوں تو ککراں تو پیا ڈرنا ہے، یہ ساری شرک نے تیری مت ماری، یہ دماغ تیرا شرک نے خراب کیتا تے تینوں ڈرپوک کر چڑھیا ہے۔ ادروائز جڑا تیرا مقام ہے نا وہ اے وے، ہائے تیرا مقام ہے وے کہ چاند سورج اور تارے، نعت خانہ دی میری تے بڑیاں تسی سبحان اللہ اچھی اچھی کہندے ہو، تے میری میری کنجوس نہ بنے ہو جے، میں کہ ایک شعر میں بھی سٹ دیاں، چاند سورج چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ ککر تیرے لیے تو ککر لئی نہیں، سورج تیرے لئی، چن تیرے لئی، زمین تیرے لئی، آسمان تیرے لئی، اے صرف میرا تخیل نہیں، جے کدی قرآن پڑھیا ہوئے تے تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ رب کہندا ہے کملیا کدی اونٹ ویکھی؟ کلا اونٹ نو ویکھے نا دھیان نال تے تینوں پتہ لگ جائے میں رب کی ہاں۔ وہ لتاں ویخ، وہ کوان ویخ، وہ گردن ویخ، پھر وہ دھد ویخ، تے ایڈا سونا وہ دھد کہ جدے وچ کریم میں رکھی نہیں، میں نہ چل تینوں کاڑنا نہ پوے، اتوں تو جو 5 واری دیہڑی دھد چو کریم کڈا کے پینا ہے، اونٹ دے اندر میں مشین ہی جی فٹ کیتی ہے۔ کدی دھیان کر وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رفعت، تے ویکھ میں آسمان نو کیویں بلند کیتا ہے، کدی تینوں یہ خیال ہی نہیں ٹردیاں آیا بھی کدھر ڈگ نہ پوے، حالانکہ ستون ہے نے کوئی بولو، وہ یہ لگتا ہے جی اتنے تساں تھم گڈے نے آسمان تھلے، تو اچھی بولو ستون تھم، پر کدی یہ وہم تے خیال بھی نہیں آیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تے ویکھ میں کیویں میخاں پہاڑاں نو گڈ دتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تے زمین نو میں کنا سونا بنایا ہے، نہ میں اتنی سخت بنائی ہے کہ تم منجی کپا کنک نہ گڈ سکے،
تے نہ میں اینی نرم بنائیے کہ دے اتے فیکٹریاں تیار نہ ہو سکن کہ دے اتے تو برج تے پاوراں قائم نہ کر سکیں. ذرا دھیان کرنا میرے معزز سامعین، میں سمجھانا ہے چاہتا سا کہ جگ سارا بندے واسطے وے تے بندہ صرف رب واسطے وے. اوے بندیا تینوں غیراں تو ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں، غیراں تو چکن دی کوئی لوڑ نہیں، در در تے ذلیل ہون دی کوئی لوڑ نہیں، در در تے کھجل تے خراب ہون دی کوئی لوڑ نہیں. صرف او دے در تے آ جا جنوں رب کہندے نے، جیسا کہ حضرت میاں صاحب نے آکھیا ہے کہ اول حمد یہ تے سبحان اللہ بہت لگ دی ہے. اور بلند آواز نال اوے اول حمد خدا دے تائی تے جو مالک ہر دا تے اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہرے دا. اوے اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہرے دا. میرے معزز سامعین، میں گزارش کر رہا سا صدقے جاواں میں نہ پیراں تو. بس کراں ہالے اور سونا جے آج بیٹا جی میں پنڈارا لینا والے نہیں بیٹھے اج بیچارہ وہدا پہ کدوں دیگ پٹن پھر مینوں کچھ دین. میں تمہیں تھوڑا تھوڑا نال جگائی بھی رکھنا ہے نا. وہ میں ٹھونگا لاندہ رہا تمہوں دماغ تھوڑے حرکت چ رہا. اللہ اللہ صدقے جا میں نہ پیراں تو اے میرے نبی دا پیر. دل کردا ہے ایتھے ہی رواں، دل کردا ہے محمد دیاں قدماں دی گل کراں، حضور دیاں تلیاں دی گل کراں، نبی دیاں پیراں دی گل کراں. اسی تے گناہگار ہاں، اساں تے گلاں ہی کرنیاں نے. پیراں دی تھاں تے ابو بکر عمر نے مل لئی ہے. اسی تے گل ہی کر سکتے ہیں نا. میرے نبی دے پیر ادھر رب حضرت موسیٰ نو کہندا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ جتی لا دے تے مولا جتی لا دے. میں کھلوتا کتھے میں؟ فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. اے پاک وادی ہے، جتی لا دے. ایتھے فرشاں تے جتی لوا لئی تے میرے مصطفیٰ نو سنے جتی عرشاں تے بلا لے. پہلا آسمان جتی نہیں لوائی، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھٹا ستواں. میں کہہ رب کریم میرے نبی دی جتی دی بڑی شان ہے. رب کہندا ہے میں جتی ول نہیں ویندا، میں نبی دیاں پیراں ول وینا وا. جو سبحان اللہ اچھی کمے تے میں اگلی گل کراں. نبی دیاں تلیاں دے نال جتی لگ جائے تے عرشاں تو اچھی ہو جاندی ہے. تے ابو بکر دا شان کی ہوئے گا جنہیں سارا نبی اٹھا کے اپنے موڈیاں تے بٹھا کے اعلان کیتا ہوئے گا کہ وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ ہاں تیرا، جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ ہاں تیرا
میں گزارش کر رہا سا میں انہاں راواں تو صدقے جا انہاں میں تھاواں تو صدقے جا میں انہاں ذریاں تو صدقے جا اور جنہ راواں تے میرا سونا چلدا 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 جنہ حج یا عمرہ کیتا ہے تے غارے ہرا نو ویکھیا ہاتھ کھڑا کرو حج عمرے تے گئے ہو بولو اے جڑے باقی دیو اللہ تانوں بھی لے جائے اپنے کول نہیں مکے سیدھا ہی نہ کہو کہ اللہ تانوں لے جائے تے تانوں اللہ لے ہی جائے نہیں اللہ تانوں مکے لے جائے جڑا ہولی آمین آکھے وہ پیدل جائے آ جڑا اچھی کبے وہ جہاز تے جائے ایمریٹ ایئر لائن تے بلند آواز نال جانا تے جا کے مشاہدہ کر لینا اللہ نے اس خاک سار نو بھی موقع دیتا اللہ نے میرے تے بھی بڑا کرم کیتا کہ مینوں غارے ہرا جانا نصیب ہویا اتے چڑھنا نصیب ہویا اوتھے بہنا نصیب ہویا جتھے میرے آقا تشریف رکھتے سن جتھے میرے آقا بیٹھتے سن اللہ چلے چھوڑے اس بات کو مرکزی بات پہ آتا ہوں حضور آئے بیٹھ گئے غار وچ بیٹھے نے کی کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کی غور و فکر پہ کرتے ہیں بھی ظلمتاں دیاں اگاں لگیاں نے تے بجھن گیاں کیوں 360 نہ بیت اللہ ہی ٹکائے اول تے رب دا نام لیندے ہی کوئی نہیں تے جے کوئی لیندا ہے تے خالص نہیں لیندا وچ رلا پا کے لیندا ہے جویں دودھ تے لوکی پانی پا لیندے نے اللہ دی عبادت وچ حبل پا لیندے کوئی لات پا لیندا کوئی منات پا لیندا تے رب آندا بھی نہیں جویں دی تانوں میں خالص شے دینا نا اب مجھ دے تھلے تسی بیندے ہو بیٹھ کے تے پھر مجھ چوندے ہو بلڈ بھی اوتھے گوبر بھی اوتھے پیشاب بھی اوتھے پر میں ایک قطرہ خون دا نہیں آن دیندا میں ایک قطرہ گوہے دا دودھ وچ نہیں آن دیندا میں ایک قطرہ پیشاب دا نہیں آن دیندا او جویں میں تینوں دودھ خالص دینا تو مینوں سجدہ خالص دیا کر نعرہ تکبیر المدد المدد یا خدا یا المدد المدد حضرت مولانا عبد الحمید وٹو صاحب ماشاءاللہ مینوں رہن دے میں کہڑا ایتھے الیکشن لڑنا میں بڑا ناظم کھلونا ہے ایتھے اے ہی سارے زندہ باد تے جیوندے رہن گل پک کرو میرے آقا غور و فکر کر رہے نے کر رہے نے کر رہے نے کر رہے نے اللہ فرماتے نے جبرائیل جانا اب ذرا یہاں پہ ایک بات کو ذہن میں رکھ لو تھوڑی بڑی مہربانی دماغ نو حاضر کر کے جب تک کوئی اس معاملے کی فکر نہیں کرتا اللہ اس کی ظلمت کو دور نہیں کرتا غور و فکر شرط ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم متفکر نے مضطرب نے تدبر کر رہے نے اللہ کہندے نے جبرائیل مولا کی گل اللہ فرماتے نے ہن جا جے بولو تو میں اگلی گل کرا اللہ میں جاندا تے رہنی ہاں تو بھیجدا تے رہنا ہے کدی کسے کم کدی کسے کم اج میں کی کراں اللہ فرماتے نے جبرائیل اج او نور لے کے جا اج او نور لے کے جانا ہے کہ جدے نال پوری کائنات دے اندر میں اللہ نے روشنیاں کر دینیاں نے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
اے سارے چاہتے نے کہ منہ دیاں پھوکاں دے نال اللہ دے نور نو بجھا دیتا جائے. کیڑا نور لے کے جبرائیل آ رہے نے؟ اے نور قرآن لے کے آ رہے نے، اے روشنی قرآن لے کے آ رہے نے، اے ضیاء قرآن لے کے آ رہے نے. آئے حضرت جبرائیل تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے میرے نبی نو کہندے نے سونیا آنا جبرائیل تعارف کرا رہے ہیں. اے تعارفی ملاقات جے پہلی فرسٹ ملاقات. آنا جبریل میں جبریل وانت محمد الرسول اللہ. تے میرے سونے تو اللہ دا رسول ہے. اچھا اچھا توجہ کرنا طالب علم دی طرف. تے نال کی کہندے نے میرے معزز سامعین؟ نال حضرت جبرائیل آ کے کہندے نے اقرا. اب بڑی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کہنی ہے، تھوڑا سا جاگو پلیز برائے کرم. میں بھی بڑا پینڈا کیتا ہے، بیمار آدمیاں، تھکیا بھی ہاں، سفر بھی کیتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے چاہتا ہوں کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کچھ یہاں سے لے کے جائیں. اقرا سارے کہو اقرا. یہ کی معنی ہے؟ پڑھ. بولو یہ کی معنی ہے؟ اب جو حدیث ہے بخاری شریف کی وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل میرے نبی نو کہندے نے اقرا تے آقا کو کہندے نے مانا بقاری. میں پڑھیا ہویا، بولو میں پڑھیا ہویا. تے جبرائیل پھر کہندے نے اقرا، حضور پھر کہندے نے میں پڑھیا ہویا. تے دوبارہ تے جبرائیل نو پھر یہ کہنا چاہیے سی نا بھی تسی پڑھے نہیں تاں ہی تو پڑھا رہا. او بھائی تسی کسے نو کہندے ہو پڑھ، او کہندا جی میں پڑھیا ہویا، تے اے دا جواب پھر اے تے نہیں نا نہیں پڑھ. اے دا تے جواب اے بھی نہیں پڑھیا تے تاں ہی پڑھا رہے ہاں. تے میں کیا مولا جبرائیل پڑھا رہا ہے. رب کہندا نہیں 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 اے پڑھا نہیں رہا، کیونکہ جڑا پڑھائے او ہوندا استاد. بولو جڑا پڑھائے وہ کی ہوتا ہے؟ مولانا تسی بچیاں نو پڑھایا تو تسی کی بن گئے؟ بولو یار. وہ جڑا پڑھائے کون ہوتا ہے؟ استاد. تے جبرائیل آ کے کہندے اقرا پڑھ. آقا کہندے نے ما انا بھی. مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ روایت لائے ہیں. وہ کہندے نے کہ جبرائیل نے دا جا مطلب یہ نہیں سی بھی میرے کو پڑھ. جبرائیل ایک نال تختی لے کے گیا سی. اس تختی دے اوتے لکھیاں سن قرآن دیاں ایتاں. تے جبریل اشارہ کر کے کہندا سی اقرا اے پڑھ. تاں حضور کہندے سن ما انا بی قاری، میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں. میرا جملہ طالب علم دا جملہ، اے میرے پروردگار جبرائیل پڑھایا کیوں نہیں؟ رب کہندا اس لیے کہ میں دنیا نو دسنا چاہنا وا جبرائیل استاد بن کے نہیں آندا، میرے نبی دا غلام بن کے آندا. اے جبرائیل پڑھان نہیں آیا. ایک دن میرے محمد کریم نے جبرائیل پڑھدے دے نال نال پڑھنا شروع کر دیتا سی. تے میں فوراً آکھیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. میرے سونیا جبرائیل دے نال نال پڑھنا تے درکنار اپنی زبان نو حرکت بھی نہیں دینی. کسی نے شک نہ پی جائے کہ تو جبرائیل کو پڑھنا ہے یا جبرائیل تینوں پڑھاوندا ہے. یا اللہ میں تے اس تو نال نال پڑھدا سا بھی یہ کدی آوندا تے ایک آیت 10 پڑھ جاندا ہے کول کھلو کے.
کچھ آ جاتا ہے، کدی بڑی ساری صورت لے کے آ جاتا ہے تو میں کدھر بھول ہی نہ جا. تے اللہ کہندا سونے آئے بری نہ کر، فکر نہ کر، الا علینا جمعہ و قرآن. میرے سونے قرآن نو تیرے سینے وچ جمع کرنا میرا کام ہے. اے میرے محبوب تیرے سینے وچ بھی جمع میں کرنا ہے. تے 147 چک دے مدرسے دے بچیاں دے سینے دے اندر بھی جمع میں کرنا ہے. اقرا پڑھ. آقا کہتے ہیں ماں نہ بھی قاری، میں حروف شناس نہیں، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں. ان پڑھ ہونا مولوی کے لیے عیب ہے، پیر کے لیے عیب ہے، وکیل کے لیے عیب ہے، جسٹس کے لیے عیب ہے. نبی کی صفت ہے. بولو نبی دی کی ہے. آقا کہنے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں. یا اللہ میں کہنا اقرا، ایک کہنے نے مانا بھی قاری. میرا تصور میرا جملہ ادھر حدیث پاک نو سامنے رکھو. چوتھی مرتبہ میں کہنا مینوں انج لگدا ہے جبرائیل نے کیا ہوئے گا. اے میرے پروردگار میں کہنا پڑھ. اے کہندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں. رب نے آکھیا ہوئے گا جبرائیل اقرا اقرا کئی جانا ہے، ذرا میرا نام بھی تے لینا، میرا نام بھی تے لینا. چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل کہندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تے جدوں پڑھیا تے میرے آقا نے بر بر پڑھنا شروع کر دیتا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم اقرا وربک الاکرم. ڈیپ سی بات ہے، تھوڑی سی کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں اتر گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ مالک ہے. تھوڑا سا اس ترجمے پہ غور کرو. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس رب دے نام تو. توجہ رہے. اقرا وربک الاکرم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من. آگے کیا ہے؟ آگے ہائے اقرا وربک الاکرم. پڑھ اس رب دے نام تو جڑا کرم والا. تھوڑا جا ہلو میں گل کرنا چاہتا ہوں. ذرا گردنا صحیح کرو صحیح. شاباش شاباش. نہ میرا جملہ ویسٹ نہ کرنا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو دے نا تو جڑا کرم والا. او دی عادت کی الذی علم بالقلم. او علم دیندا قلم نال. بولو بولو کا دے نال؟ بولو کا دے نال؟ بھئی قلم کے بغیر علم آ سکتا ہے؟ جی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. آج بے شک کمپیوٹر ہے وہ بھی قلم کا روپ دھار چکی ہے، لکھنا پڑتا ہے. قلم کا مطلب لکھنا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے الذی علم بالقلم، رب علم دیندا ہے قلم نال. لیکن میرے سونیا ساری کائنات نو میں علم دتا قلم دے نال، تو قلم پھڑی نہیں کیونکہ تو انپڑھ ہے، تو امی نے. سارے نو میں دینا علم قلم دے نال، تینوں عطا کیتا